تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. اب میں اکڑ میں آ جاؤں, میں حق سے اناد کر رہا ہوں. حق بات سے اناد کرو, یہ ہے تکبر. آپ نے دیکھا اور سنا, یہ موصوف کی تبلیغ ہے اور یہ تکبر کی تعریف ہے. جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ تکبر کرتے ہیں. جتنے فقہاء اور محدثین بلکہ تابعین اور صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, نعوذ باللہ, وہ سارے متکبر ٹھہرے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی متکبر ٹھہرے, نعوذ باللہ. عبداللہ بن مسعود وہ بھی متکبر ٹھہرے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی متکبر ٹھہرے, حالانکہ وہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں رفع الیدین کی وہ حدیث لاتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں رفع الیدین کو نہیں جانتا. ان کی کتاب المدونۃ الکبریٰ, ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا, فرمایا پہلا ہی رفع الیدین ہے جب نماز شروع کی جاتی ہے, اس کے بعد نہیں کوئی رفع الیدین. تو اس طرح کے جاہل لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے بیڑا غرق کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف 100 کہ جب ایسے جاہلوں سے سوال کیے جاتے ہیں تو یہ خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس طرح اختلافی مسائل پر یہ فتویٰ دینا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے یہ تکبر ہے, تو امام مالک پر جنہوں نے اپنی کتاب میں رفع الیدین کی وہ حدیث لائے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں مانتا میں اس چیز کو, میں نہیں جانتا اس چیز کو, تو کیا وہ متکبر کہلائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جاہلوں سے سن کے آپ نے کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا. یہ علمی اختلاف ہوتا ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے, یہ حدیث ناسخ ہے, لیکن جب جاہل لوگ آ کے عوام کو اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ فتویٰ کتنے فقہاء محدثین بلکہ صحابہ اور تابعین پہ لگے گا. آئیے میں آپ کو اسی کا کلپ دکھاتا ہوں جس میں اس سے سوال ہوتا ہے اور یہ کیا جواب دیتا ہے. امام مالک رفع الیدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں, یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی, کسی بلی کی دم کٹ گئی نا, اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے نا, ان کی دم کٹی ہوئی تھی. جی 2 امام کرتے ہیں, 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ او احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں, اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے, تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے, الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں, نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں, وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے, وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے, اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, بلی کی مثال دی. اب اگلا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں یہ مانتا ہے کہ وہ ان کی کتابیں بلکہ موطا امام مالک سے زیادہ اہمیت المدونۃ الکبریٰ کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے, کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے, ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں, امام طحاوی المتوفی 321 ہجری, اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے, انہوں نے جواب دیے ہیں. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی, فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے, اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی, المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی کتابیں فقہ مالکی والے جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں, تو موطا سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور اہل حدیث حضرات کو اس نے ٹوکا بھی اور ان پر کیچڑ بھی اچھالی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے رفع الیدین کے بارے میں. امام مالک فرماتے ہیں لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ, میں اس رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کرتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے جب آپ نے تکبیر کہنی ہے. یہ باب ہے المدونۃ الکبریٰ کا, رفع الیدین فی الرکوع والاحرام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آگے دلائل دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز سکھائی تو صرف پہلی مرتبہ
رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے 257، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن حدیث ہے، اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ اور آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہی بات بہت سارے صحابہ، تابعین، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابی یہ کہتے ہیں، صحابہ اور تابعین، کہ ہاں پہلی مرتبہ رفع الیدین ہے، بعد میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ تکبر ان صحابہ پر بھی لگے گا یہ فتویٰ؟ تابعین پر بھی لگے گا؟ اور امام ثوری اور امام مالک کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، بلکہ المدونۃ الکبریٰ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو کہ یہ فتویٰ سب ان پر لگے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ علمی اختلاف ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور بہت سارے کثیر تعداد محدثین کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اور اس کے دلائل ہیں۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 1184 نمبر حدیث ہے، اور ایک میں 1185 نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، رافعوا ایدینا فی الصلاۃ، نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ سختی سے منع فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ 430 نمبر مسلم میں ہے، 668 نمبر مسلم میں ہے، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے محدثین کے نزدیک کہ وہ ابھی ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو کہتے ہیں کہ کرنا ہے وہ مستحب جانتے ہیں، یعنی کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو تکبر کے زمرے میں لانا، اس طرح کی گفتگو کرنا، تو یہ ساروں محدثین اور فقہاء اور صحابہ پر اور تابعین پر اس طرح کا فتویٰ لگانا پڑھے لکھے جاہل شخص کا یہ کام ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے۔ اور تکبر، اس پر یہ بات اس پر فٹ آتی ہے جو متفق علیہ فیصلہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو سنتیں بہت پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی سنتیں اتنی پیاری تھیں کہ دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کو پسند تھی فجر کی سنتیں۔ ترمذی شریف میں 416 اور مسلم میں یہ حدیث نمبر 725 کہ آپ علیہ السلام کو فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی، آپ اتنی محبت کرتے تھے۔ تو اب تکبر یہ کہ ان کو چھوڑا جائے یا جان بوجھ کے فتویٰ دیا جائے کہ ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ میرے بھائیوں، دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی نہیں، صرف 17 رکعت، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ ان سنتوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ فرض پڑھ لیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 109 نمبر حدیث مشکاۃ المصابیح میں کہ جس نے سنت کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالی اور میری اس پر لعنت ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں سختی اس سنت کی جو سنت موقدہ، جو آپ ہمیشہ کرتے رہے۔ تو ہمیشہ آپ کیا کرتے تھے؟ ترمذی شریف 414 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا من صابر علی سنت 10 رکعات، جس نے ہمیشہ یہ 12 رکعتیں پڑھی، من سنت جو سنت ہیں 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہمیشہ پڑھنے والے کو ثواب ہے، اور آپ علیہ السلام یہ پڑھتے تھے۔ زہر سے پہلے 4، زہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو ہمیشہ ان کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ اصل میں تکبر جو متفق ایک چیز ہے، جس سنت کو تمام مانتے ہیں اسی کا انکار کر رہا ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں اور باقیوں کی تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ دوستو یہ اصل میں تکبر۔ باقی وہ جو اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی تحقیق کے کرنا چاہیے، اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور بہت سارے صحابہ تابعین وہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، ان کے شاگرد نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، ان کے شاگرد نہیں کرتے تھے۔ یہ المدونۃ الکبریٰ میں موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ کیا ان پر بھی یہ تکبر کا حکم لگے گا؟ یعنی اختلافی اس طرح کئی ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری کے حدیث ہیں جن پر امام مالک کا یا امام شافعی کا یا دوسرے اماموں کا عمل نہیں ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ تکبر کرتے نعوذ باللہ من ذالک؟ وہ محقق تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ میں نے یہ کرنا، ان کی اپنی ایک تحقیق تھی۔
تو محققین کے بارے میں اس طرح بات کرنا اور اختلافی مسائل کو اٹھا کے اس انداز سے تبلیغ کرنا ایک جاہل ان پڑھ شخص کا کام ہو سکتا ہے، جو لوگوں کو غلط لائن پہ لگا رہا ہے اور لوگوں کو دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ شخص لوگوں کو دہشت گرد بنا رہا ہے، کیونکہ اس طرح سخت موقف پیش کرنا یہ دہشت گردوں اور جاہلوں کا کام ہے۔ جو اس کو سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان کے رویے میں بھی اس طرح دہشت گردانہ سوچ آ رہی ہے۔ عوام کو میں کہوں گا کہ اس دہشت گرد سے بچیے، اور حکمران بھی اس جو یہ بیج بو رہا ہے دہشت گردی کے، اس کے اندر خوارج کے جراثیم ہیں۔ جس طرح خوارج اپنے علاوہ سب کو جو ہے وہ کافر اور مشرک سمجھتے تھے، یہ بھی یہی کرتا ہے۔ جس طرح یہ کہتا ہے کہ خوارج کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے اور آج تک وہ حوالہ پیش نہیں کر سکا، اپنے بابوں جو خوارج ہے ان کی آگے تبلیغ کر رہا ہے، جو وہ ان کا انداز تھا خوارج کا، یہ اسی کا یہی انداز ہے۔ جس طرح وہ سختی کرتے تھے، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر مشرک کہتے تھے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں سب کو مسلمان کہتا ہوں، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ ساروں کو گستاخ۔ اگر یہ مسلمان سمجھتا ہوتا سب کو تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی رحمۃ اللہ علیہ کہتا؟ اس نے کبھی نہیں کہا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس نے نہیں کہا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کبھی اس نے رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا۔ اگر یہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوتا تو ان ہستیوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا۔ جن سے اس کا اختلاف ان کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا۔ مجد الفسانی کو یہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا۔ اگر مسلمان تھے تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم دہشت گردانہ ہے۔ جس کو سننے والے ہیں وہ دہشت گرد بن رہے ہیں، ان کا موقف دہشت گردی والا بن رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی درار ڈالنے والا۔ یہ بہت بڑا شخص شریر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں شرارت پیدا کر رہا ہے اور محدثین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی ویڈیو آپ دیکھیں، 932 نمبر ویڈیو اور 905 نمبر ویڈیو دیکھیں، جس میں اس نے 100 جھوٹ ہم نے دکھائے ہیں۔ اور ہمارا پیج ہے فیس بک پہ علی نواز آن لائن، اس کو بھی لائک کریں، وہاں بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی تاکہ فیس بک پہ بھی آپ دوستوں کو اس کی شرارتیں شیئر کر سکیں اور لوگوں کی اصلاح ہو کہ یہ دیکھیں اس کا موقف دہشت گردانہ ہے، یہ لوگوں کو دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس کا موقف اتنا ہے کہ جو یہ میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ سارے جو ہے وہ نعوذ باللہ متکبر ہیں۔ الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔